مختصر وقت میں کسی بھی تاریخی بات کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کمی بیشی بھی رہ جاتی ہیں اور بہت سارے اہم واقعات اور ضروری امور بسا اوقات مطالعے میں بھی نہیں ہوتے، یاد بھی نہیں رہتے، اور دونوں چیزیں موجود ہوں تو وقت کی قلت ان کو بیان کرنے سے روک دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی گزشتہ 2 جمعے ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے وطن عزیز کی تحریک آزادی کو ابتدا سے لے کر انتہا تک سننے اور سنانے کی کوشش کریں۔ اس سے جہاں گزشتہ 2 جمعوں کی معروضات سے یہ پتہ چلا کہ اصل جنگ آزادی 1857 میں شروع نہیں ہوئی بلکہ اس سے بھی 1 صدی پہلے جنگ آزادی کا بگل علماء حق نے بجا دیا تھا، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بحیثیت مجموعی مسلم امت نے، مسلم قوم نے جس قدر قربانیاں وطن کی آزادی کی جد و جہد میں دی ہیں، من حیث القوم کسی طبقے اور کسی قوم نے اتنی قربانیاں پیش نہیں کی، اور اس کا ایک ٹیکنیکل ریزن بھی تھا کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی، اور اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وطن کی محبت اور اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان اپنا دینی فرض بھی سمجھتا ہے، اور اللہ کے لیے، دین کے لیے جان کی قربانی دینا، شہادت کی موت مرنا اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور ان تمام مجاہدین جنگ آزادی کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنے کا ہمیں موقع ملا کہ جن کا نام لینے سے آج ہم کتراتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم ان کے ناموں سے ہی واقف نہیں ہیں، خدمات اور کارناموں سے ہم کہاں واقف ہیں۔ پچھلی کسی بات کو نہ دہراتے ہوئے جہاں پر بات ختم ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، سن 1857 کی عظیم جنگ آزادی جس کو انگریز بغاوت کہتا تھا، اس جنگ میں 50,000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے، اور اس آزادی کی جنگ میں 1857 میں پورے ملک کے باشندوں نے مل جل کر جد و جہد کی، اور اس ساری جنگ آزادی کے میر کارواں، سرپرست اعلیٰ سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاملی کے میدان میں سب سے بڑے سپہ سالار حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ تھے۔ 1857 کی اس ظاہری شکست کے بعد جب پیر حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری کا جاری کر دیا گیا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے اپنے وطن میں، اور حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے، ان کے چاہنے والوں نے بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے، بڑی فراست سے ملک ہندوستان سے ساحلی راستے سے حجاز پہنچا دیا، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقدس سرزمین مکۃ المکرمہ پہنچے، اور وہیں انہوں نے قیام کیا،
وہیں ساری زندگی گزار دی اور وہیں پر جنت المعلیٰ میں وہ مدفون ہوئے۔ ہندوستان میں یوں تو بہت سارے مسلم طبقات ہیں، مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، چاہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہو، بریلوی اسکول آف تھاٹ ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر اور اپنا بڑا نہ مانتا۔ دونوں طبقوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت حاجی صاحب کو اپنا بڑا، لیکن حاجی صاحب کے اپنے الفاظات میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے پوچھا کہ امداد اللہ کیا لائے ہو، تو میرے پاس اپنے 2 شاگرد رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی ہیں، میں ان دونوں کو پیش کروں گا کہ اے اللہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی اور محنت کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ یہ 2 لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ 2 لوگ کون ہیں؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سرپرست ہیں دارالعلوم دیوبند۔ جب تاریخ کا یا شخصیات کا مطالعہ کیا جائے یا ان کی سوانح کو بیان کیا جائے تو اس میں اعتدال اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایک طرف اگر ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور انہیں قابل احترام اور باعزت سمجھتے ہیں، اپنا پیشوا، رہنما، رہبر سمجھتے ہیں اگر، تو ان کی اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ظلم اور ناانصافی۔ حاجی صاحب خود فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، اور مسائل میں میری اتباع نہ کرو، قاسم کی اتباع کرو، وہ مجھ سے زیادہ شریعت کے علم کو جانتا ہے۔ یہ حاجی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ خیر مجھے اس طرف نہیں جانا۔ 1857 کی اس جنگ کے بعد حاجی صاحب حجاز روانہ ہو گئے، حضرت گنگوہی قید کر لیے گئے، حضرت نانوتوی روپوش ہو گئے۔ ملک کے علماء کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم یہ تیسری جنگ تھی یہ بھی ہار گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ انگریز جو ظاہری چمڑی کا تو گورا تھا لیکن دل کا بہت کالا تھا، اس نے بھی اپنی پالیسی چینج کی، اسٹریٹجی پوری کی پوری اس نے تبدیل کر دی، اور وہ سمجھ گیا کہ اب جو چوٹی کے مجاہدین تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، وہ سارے مارے گئے، شہید ہو گئے یا قید کر لیے گئے۔ انڈمان نکوبار کے اندر، مالٹا کے اندر، ملتان کے اندر، پنجاب کے اندر، دہلی کے اندر، سابرمتی احمد آباد کے اندر، مختلف جیلوں کے اندر علماء کو، مسلمان مجاہدین کو، اور جو جو بھی وطن عزیز کی جد و جہد آزادی میں حصہ لے رہا تھا اس کو پابند سلاسل کیا گیا۔ مسلم معاشرے میں خاص طور پر جن کے علماء، جن کے والدین، جن کے بڑے شہید ہو گئے تھے، انگریز اعلان کرتا ہے، پالیسی دیکھو کہ یتیموں کے لیے ہم شیلٹر ہاؤس کھول رہے ہیں، ہم مدرسے کھولیں گے، ہم اسکول کھولیں گے، یہ جو یتیم، مسکین، بے گھر، بے آسرا، بے سہارا بچے ہیں یہ ہمیں دو۔ چونکہ باپ انگریز سے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں، میں گزشتہ ہفتے کہہ چکا ہوں، تقریباً 5 لاکھ تو میغرام گپتا نے لکھا ہے مسلمان مجاہدین شہید ہیں، جن میں 95,000 علماء ہیں۔ اتنی بڑی تعداد جب جوانوں کی شہید ہو گئی تو ان کی بیویاں جو بیوہ ہو چکی تھی، اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی آبرو کی حفاظت میں گھر کے اندر دبک کر چھپ کر بیٹھی، بچے دانے دانے کے، قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے، اور انگریز اعلان کر رہا ہے کہ بچے ہمیں دو۔ گلی گلی کوچے کوچے گھوم کر اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بچے ہمیں دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے،
مفت پہننے کو کپڑے دیں گے اور سرکاری نوکریوں میں ان کو بہترین ریزرویشن بھی دیں گے، حصے بھی دیں گے۔ کتنی ماؤں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو حوالے کرنے کی نیتیں کر لی ہوں گی۔ علماء بھانپ کے کہ یہ انگریز تن کا گورا اور من کا کالا یہ چاہتا ہے کہ جن بچوں کے والدین اس کی دشمنی میں وطن کی آزادی میں شہید ہوئے، یہ انہی کے بچوں کو اپنا وفادار بنائے، اور مفت کپڑے اور مفت کھانے اور مفت پڑھائی کی لالچ میں ان کو اپنا حمایتی بنائے۔ ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ علماء کے سامنے یہ تھا کہ اب نئے مجاہدین آزادی، فریڈم فائٹر، انگریز کے خلاف لڑنے والے، بھیڑنے والے اور اس نظریے اور آئیڈیالوجی پر قائم رہنے والے کہاں سے لائیں؟ دہلی کے اندر 1857 کے صرف 9 سال کے بعد مشورہ ہوا۔ ملک کے چوٹی کے علماء اس مشورے میں موجود تھے۔ مولانا مملوک علی صاحب علیہ الرحمہ، مولانا یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ، اور ہمارے وطن کے مفتی صدر الدین آزردہ کشمیری علیہ الرحمہ۔ مولانا مملوک علی وہ شخصیت ہیں جن سے سید احمد خان نے بھی تعلیم حاصل کی ہے دہلی کے قیام کے زمانے، سر سید احمد خان۔ اور یہ مولانا مملوک علی استاذ ہیں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سر سید احمد خان جو بانی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور مولانا قاسم نانوتوی جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان دونوں کے مشترکہ استاذ ہیں مولانا مملوک علی نانوتوی۔ تو علماء کی مشاورت ہوئی کہ اب ہمیں ان بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اور دوسری طرف ملک کی آزادی کی جد و جہد کرنے والے مجاہدین کو تیار کرنا ہے، کل پرزے تیار کرنے ہیں، کوئی فیکٹری بنانی پڑے گی۔ ہندوستان کے چوٹی کے اکابر علماء، صلحاء، اولیاء کرام کے باہم مشورے سے 30 مئی 1866 مطابق 15 محرم 1283 ہجری دیوبند کے چھوٹے سے قصبے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ایک فکر کے تحت، ایک نظریے کے تحت، ایک سوچ کے تحت، ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت دارالعلوم کی بنیاد 1866 میں رکھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے تقریباً 9 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ چھوٹا سا پودا جو 1866 میں دیوبند نامی قصبے میں لگا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں، ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں، ہمیں کوئی کیسی پٹی پڑھائے ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بھیڑ چال ہیں، چونکہ خود اپنا نہ تو مطالعہ ہے، نہ علم ہے، نہ پڑھائی ہے، نہ شعور ہے، اور نہ اتنی عقل فہم فراست ہے۔ وہ پودا جو 1866 میں رکھا گیا، لگایا گیا، آج وہ پودا تناور درخت کی شکل میں ہے، اور وہ پہلا ادارہ تھا ہندوستان کی تاریخ کا جو باضابطہ اعلان کرتا تھا کہ ان بچوں کو انگریز کو نہ دو، یہ بچے ہمیں دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، ہم انہیں مفت پہنائیں گے، ہم انہیں مفت کمرہ دیں گے، ہم انہیں مفت تعلیم دیں گے، انہیں نہ دو، یہ بچے ہمیں دو۔ اور اکابر نے اور بزرگان دین نے اور وقت یا اولیاء کرام نے امت مسلمہ کو اس بات پہ کھڑا کیا کہ ہم کوئی سرکاری ایڈ، سرکاری وظیفہ، سرکاری پیسہ ایک رتی برابر قبول نہیں کریں گے، اور اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، مسلمانوں کو کھڑا کیا کہ تم اپنا پیٹ کاٹ کر، تم اپنے بچوں کی ایک وقت کی روٹی کم کر کے ان بچوں کو پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے، صدقہ دو گے، خیرات دو گے، عطیات دو گے، زکوٰۃ دو گے، جو بھی تم نے دینا ہے ان اداروں میں دو، تاکہ ایک طرف قرآن و سنت کی تعلیم بھی باقی رہے اور دوسری طرف ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین بھی تیار ہوں۔
اور آج الحمدللہ 150 سال گزر گیا ہے، دارالعلوم دیوبند اپنے اسی نہج، اسی منہج، اسی آئیڈیالوجی اور اسی نظریے پر آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں پھیلے ہوئے 20,000 اس کی شاخیں اسی نہج، اسی منہج پر کام کر رہی ہیں، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے صبح قیامت تک یہ مدارس اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ دینی مدارس دنیاوی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہے، ماڈرن ایجوکیشن کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم حمایتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماڈرن ایجوکیشن لیں، لیکن مدارس والوں کے سامنے بہت بڑے مسائل ہیں، بہت بڑی مجبوری ہے۔ انہیں پورے ملک کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد کے لیے ائمہ تیار کرنے، وہ تو کسی کالج میں ہوں گے نہیں، انہیں ہزاروں مدارس کے لیے حدیث پڑھنے پڑھانے والے تیار کرنے، تفسیر پڑھنے والے پڑھانے والے تیار کرنے، مکاتب کے لیے مدرسین اور اساتذہ پیدا کرنے، وہ کہاں سے پیدا ہوں؟ سمجھدار لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں 100 سوراخ ہیں اور ایک ہاتھ ہے، اور یہ اللہ والے ہیں، علماء ہیں، جو ان 100 سوراخوں کو بیک وقت ایک ہاتھ سے بند کرنے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نزلہ گرتا ہے، پھر بھی شکوہ شکایت ہوتی ہے تو علماء سے، اور علماء بھی ہنستے کھیلتے اپنوں کے ان گلوں کو، شکووں کو، سازشوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پہلا استاذ ملا محمود رحمت اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم، جانتے ہیں آپ کون ہے؟ محمود حسن، جنہیں دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے جانتی ہے۔ ترجمہ شیخ الہند مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہو۔ سعودی عرب کی وزارت اوقاف کی طرف سے کئی سالوں تک مسلسل وہی ترجمہ شیخ الہند حجاج کو بطور تحفے کے دیا جاتا تھا، اور اس پر تفسیر تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی، جسے تفسیر عثمانی کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو جنگ آزادی کے مجاہدین 1866 کے بعد دارالعلوم کی اس فیکٹری میں تیار ہونا شروع ہوئے، انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے میدان کو گرم رکھا، سینوں پر گولیاں کھائی، پابندیاں برداشت کی، جیلوں میں ٹھونسے گئے، شہید کیے گئے، لیکن اپنے نظریے سے ایک قدم بھی وہ ہلے نہیں۔ کتنے درجنوں نہیں، سینکڑوں نام ہیں ان اکابر علماء اور صلحاء کے وقت نہیں ہے، ان سب کا نام بھی نہیں لے سکتے ہم۔ پہلے طالب علم شیخ الہند کی داستان سنیے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ، پہلے طالب علم، دارالعلوم کے قیام کے 10 سال کے بعد 1878 میں، 77 یا 78 میں، 11 سال کے بعد انہوں نے دارالعلوم ہی کے اندر ایک انجمن قائم کی جس کا نام رکھا ثمرۃ التربیت۔ کیا نام رکھا؟ ثمرۃ التربیت، کہ جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹس، جو بچے پورے ملک نہیں 10-12 سال میں دنیا کے گوشے گوشے سے طلبا آئے، اور اللہ نے اس ادارے کے اندر وہ خیر اور برکت اور روحانیت اور نورانیت رکھی کہ آج پوری دنیا کے 250 ممالک میں کوئی خطہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اس ادارے کا فیض یافتہ دین کی خدمت میں مصروف نہ ہو، پوری دنیا کے چپے چپے۔ ثمرۃ التربیت 10 سال کے بعد قائم کی 1877-78 میں، اور انجمن ثمرۃ التربیت کے تحت کام یہ تھا کہ ہم ملک کے گوشے گوشے سے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو جمع کریں گے اور ان کے سینوں میں وطن کی آزادی کی جد و جہد کے لیے آگ سلگائیں گے، ان کو مینٹلی تیار کریں گے، اور ان کو یہ باور کرائیں گے کہ اپنے وطن میں جا کر فزیکلی تم محنت اور کوشش کرو، اپنے علاقے کے، خطے کے لوگوں کو جد و جہد کے لیے تیار کرو، ذہنی طور پر آمادہ کرو،
جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکمت اور فراست سے بھرپور انجمن ثمرۃ التربیت کے تحت طلبہ تیار ہونے لگے، مجاہدین تیار ہونے لگے، انگریز کی نظریں پڑی، حضرت شیخ الہند بانپ گئے اور انہوں نے چند سالوں کے بعد اس کا نام بدل دیا، چونکہ ثمرۃ التربیت نام انگریزوں کی نگاہ میں آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے نام رکھا جمعیت الانصار، دوسری انجمن قائم، کام وہی ہے، نام بدل گیا۔ کچھ سالوں میں پھر محنت ہوئی، پھر انگریزوں کی نگاہ میں آئے، حضرت شیخ الہند نے غالباً نظارت المعارف کے نام سے تیسری انجمن قائم کی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، توجہ رکھیے آپ، ملکی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک چلائی وطن کی آزادی کے لیے، جسے کہتے ہیں سلک لیٹر موومنٹ، تحریک ریشمی رومال۔ اور اگر وہ تحریک پورے طور پر کامیاب ہو جاتی، اپنے نتائج پر پہنچ جاتی، کامیاب تو وہ ہوئی، لیکن جب شیخ الہند نے اس تحریک کو چلایا تھا، اگر ہو بہو بعینہ من وہی تحریک سکسیسفل ہو جاتی، آج اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اور یہ ملک 47 میں نہیں بلکہ 1900 شروع ہونے سے پہلے ہی آزاد ہو چکا ہوتا۔ وہ کیا تھی تحریک ریشمی رومال؟ تحریک ریشمی رومال یہ تھی کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن علیہ الرحمہ نے، جو دارالعلوم کے پہلے طالب علم ہیں، انہوں نے ایک جلا وطن حکومت بنائی ملک کے اندر، گورنمنٹ ان ایگزائل۔ کیا بنائی جی؟ پوری تاریخ میں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا اس ملک کی تاریخ میں جس نے گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی ہو، ایک ہی فرد ملتا ہے، وہ دارالعلوم کا سپوت شیخ الہند محمود حسن۔ جلا وطن حکومت کیا تھی کہ ملک کے اندر حضرت نے اپنی ایک عارضی حکومت بنائی اور بیرون ممالک مسلم حکومتوں سے تعاون کی اپیل کی، خاص طور پر افغانستان، آٹومن امپائر، مملکت عثمانیہ، اور اس وقت پورے حجاز میں، یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا۔ حضرت کا خواب یہ تھا کہ ہم اندر اپنی ایک حکومت قائم رکھیں گے، ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ گھرما کے رکھیں گے، اور باہر سے اسپورٹ لے کر ہم انگریزوں کو بھگائیں گے۔ اور وہ جو دستاویز حضرت نے لکھے تھے وہ ایک ریشمی رومال کے اوپر لکھے ہوئے تھے، بدقسمتی سے وہ پکڑ میں آ گئے۔ ہوا یوں کہ سن 1915-16 میں، 14 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، اور اس کے بعد حضرت شیخ الہند یہاں سے سفر کر کے حجاز پہنچے، مکہ مکرمہ۔ اور تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ پر سعودی عرب تو تھا نہیں، لفظ سعودی تو بہت تاخیر بعد میں آیا، مملکت العربیہ، حجاز مقدس کہتے تھے، یہاں حکومت تھی ترکیوں کی۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ ان سے ہم لکھوا لیں اور ان کی سپورٹ حاصل کر کے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگائیں، لیکن جو مکہ کا گورنر تھا شریف مکہ، اس پر انگریزوں نے دباؤ ڈالا اور اس نے شیخ الہند کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ تو مکہ مکرمہ سے شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا، پہلے مصر لے جایا گیا۔ حضرت کے ساتھ آپ کے 4 شاگرد بھی موجود تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم نصرت علی صاحب عظیم آبادی تھے غالباً، یا فیروز آبادی، حکیم نصرت علی، یہ موجود تھے۔ ان سب کو مکہ مکرمہ سے اٹھایا گیا مصر، اور مصر سے مالٹا لے جایا گیا، اور مالٹا کا ملک، سردی کا زمانہ، برفیلا علاقہ، کھلے آسمان تلے جیل میں رکھا گیا حضرت شیخ الہند کو اور آپ کے شاگردوں کو۔ 3 سال 7 مہینے شیخ الہند اور آپ کے 4 شاگرد قید میں رہے مالٹا کی جیل کے اندر۔
کتنے 3 سال 7 مہینے، پونے 4 سال لگ بھگ۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پوری آپ بیتی سناتے ہیں کہ ہوا کیا، گزرا کیا۔ کم و بیش 12 سال اپنی زندگی کے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، جو سب سے چہیتے اور لاڈلے شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تقریباً 12 سال جیلوں میں گزارے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں سہارنپور کی جیل میں رہا، مراد آباد کی جیل میں رہا، امرتسر کی جیل میں رہا، ملک کے مختلف علاقوں کی جیلوں میں رہا، لیکن سب سے زیادہ اذیت مجھے سابرمتی گجرات کی جیل میں دی گئی، سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا حسین مدنی خود سناتے ہیں، اور آپ کے صاحبزادہ محترم جو اس وقت حیات ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابا نے خود سنایا کہ میں اور عزیر گل صاحب اس سخت سردی کے زمانے میں اپنے استاذ شیخ الہند، جو اس وقت بڑھاپے کی عمر میں تھے، اخیر زمانہ تھا، پتلے دبلے ہڈیوں کا ڈھانچہ شیخ الہند، لیکن انگریز کی اتنی نفرت ان کے سینے میں تھی کہ انگریز بہت بڑا گورنر تھا مسٹن، وہ کہتا تھا کہ شیخ الہند کے اندر اتنی انگریز کی نفرت اور دشمنی ہے کہ اگر اس بوڑھے کو جلا بھی دیا جائے اور اس کی ہڈیوں کا ریزہ ریزہ کر دیا جائے، تب بھی اس کی ہڈیوں کے ریزے ریزے سے اور اس کے جسم کی راکھ سے انگریز کی دشمنی کی بو آئے۔ اتنا بڑا وطن کا محب اور اتنا بڑا انگریز کا جو ہے وہ مخالف ہے کہ اگر اس کو جلا کر راکھ بھی کیا جائے تو راکھ کے ذرات سے انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی، مسٹم کہتا ہے۔ شیخ الاسلام حسین المدنی فرماتے ہیں رات بھر لوٹا رکھ کے اوندا منہ میں اس کے اوپر سویا رہتا تھا کہ میرے جسم کی حرارت اور تپش سے وہ لوٹا گرم رہے، اور صبح کو ہم تہجد کے وقت میں اور عزیر گل صاحب وہ لوٹا پانی کا جو تھوڑا سا نیم گرم ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈک ذرا سی کم ہوتی تھی، وہ حضرت کو دیتے تھے اور حضرت اس سے وضو فرماتے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وقت نہیں ہے، پونے 4 سال کی اس تنگ و تاریک کوٹری میں قید کی زندگی گزارنے کے بعد جب واپس ہندوستان تشریف لائے تو وہ جو تحریک ریشمی رومال ختم ہو چکی ہے، اس کا راز فاش ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تحریک ریشمی رومال کے صدر کون تھے؟ جو گورنمنٹ نے ایگزائل بنائی تھی، لوگ کہتے ہیں مولوی تنگ نظر ہوتے، اللہ کی قسم علماء سے زیادہ بڑے ظرف والا کوئی نہیں۔ اس جلا وطن گورنمنٹ ان ایگزائل کا جو پریزیڈنٹ بنایا تھا شیخ الہند نے، وہ متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا، خود نہیں بنے، کسی شاگرد کو، کسی اپنے مسلمان کو بھی نہیں بنایا، متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو اس کا پریزیڈنٹ بنایا۔ اور وزیر خارجہ تھے ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل میں سکھ خاندان سے تھے، اسلام قبول کیا، دارالعلوم میں شیخ الہند سے تعلیم حاصل کی، اور پھر افغانستان میں جا کر تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے پرزے ثابت ہوئے، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند واپس آتے ہیں سن 1920 میں، کب؟ پونے 4 سال کی جو ہے وہ جلا وطن رہنے کے بعد، قید و بند رہنے کے بعد، مالٹا کی جیل میں اسیر رہنے کے بعد جب واپس تشریف لائے، پورا ہندوستان امڑ پڑا ہے بمبئی کے ساحل پر، آج کا ممبئی اس وقت کا بمبئی۔ جب جہاز پہنچتا تھا بندرگاہ تو کچھ دنوں تک بندرگاہ پر جہاز کو روکا جاتا تھا، اس زمانے کی اپنی ویکسینیشن ہوتی تھی ملک سے باہر جانے کے لیے، آنے کے لیے۔ تو ریاست بھاولپور جو اس وقت پڑوسی ملک میں ہے، وہاں کے انگریز گورنر کا ایک سیکریٹری تھا سر رحیم بخش، کیا نام تھا؟ اور یاد رکھیں انگریز اپنے حمایتیوں کو سر کا لقب دیتا تھا، جو ان کے تھوڑے قریب رہتے تھے ان کو کیا کہتا تھا؟ سر کا لقب دیتا۔ سر رحیم بخش سیکریٹری بھاولپور ریاست کے گورنر کے، وہ جب لنگر انداز ہوا ہے جہاز تو شیخ الہند کے جہاز میں خود آیا سر رحیم بخش،
اور آ کر شیخ الہند سے کہتے ہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، پوری زندگی آپ نے گزار دی انگریزوں کی نفرت میں اور دشمنی میں، کیا ملا؟ حکومت تو جیسی کی تیسی ہے ان کی۔ اور وہ دیکھیں دارالعلوم کی مسند حدیث سونی سونی پڑی ہے، آپ کے بعد کوئی وہاں حدیث پڑھانے والا ڈھنگ کا آدمی نہیں تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت گنگوہی کا انتقال ہو گیا، ان کی خانقاہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی وہاں اللہ اللہ کرنے والا بزرگ نہیں ہے۔ آپ خانقاہ کو سنبھالیے، آپ دارالعلوم کی درس حدیث کی مسند پر بیٹھیے اور اپنے بچوں کو سیراب کیجیے علم حدیث سے۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ شیخ الہند نے ساری بات سنی اور کہا رحیم بخش یہ سر کے خطاب تمہیں مبارک ہو، میں ہندوستان میں آ کر مرنا بھی نہیں چاہتا جس جگہ پر انگریز کی حکومت ہو، میں جینے نہیں آیا۔ یاد رکھ رحیم بخش، میں جب تک زندہ رہوں گا ملک کے کونے کونے میں جا کر یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی حمایت اور غلامی قبول کرنا حرام ہے اور اس کے خلاف جنگ اور جہاد کرنا فرض ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، مالٹا کی سردی نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا اعلان کروں گا، اور جب میرے گھٹنے جواب دے گئے، میرے جسم نے میرے چلنے پھرنے سے انکار کیا، میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے چارپائی پہ لٹاؤ اور گاؤں گاؤں قصبے قصبے مجھے گھماؤ، میں یہی اعلان کرتا کرتا مروں گا انگریز کی غلامی حرام ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنا فرض۔ چپکے سے سر رحیم بخش وہاں سے نکل گئے اور کوئی جواب۔ جب شیخ الہند بمبئی کے ساحل پر اترے ہیں، پورا ملک مڑ اترا۔ کون کون تھے اس وقت استقبال کرنے والے شاید آپ نہ جانتے ہوں، اور اس وقت تک اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو 1920 میں لائے، اور 1920 سے پہلے کچھ مہینے پہلے 1919 میں جو پیچھے آپ کے شاگرد موجود تھے انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے علماء کی، جسے ہم کہتے ہیں جمعیت علماء ہند۔ 1919 میں امرتسر کی ایک چھوٹی مسجد آج بھی وہ موجود ہے، وہاں پہلا مشورہ ہوا ہے اور جمعیت علماء ہند کا باضابطہ قیام عمل میں آیا 1900، اور عارضی طور پر اس کے پریزیڈنٹ اور صدر بنے ہیں جمعیت علماء ہند کے مفتی اعظم ہند و پاک مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ، عارضی طور پر صدر، چونکہ اصل صدارت تو شیخ الہند کی تھی۔ جب حضرت واپس تشریف لائے ہیں تو آپ باضابطہ صدر بنے ہیں۔ دہلی میں جمعیت علماء ہند کا پہلا اجلاس ہوا ہے، اس کا خطبہ استقبال جو ہے صدارت آپ پڑھ نہیں پائے، چونکہ اس جلسے کے 12 دن کے بعد شیخ الہند کا انتقال ہوا، بیمار تھے، ضعیف تھے۔ جب تشریف لائے ہیں بمبئی تو استقبال کرنے والوں میں موہن داس کرم چند، جسے راشٹر پتا ہم کہتے ہیں، جنہیں گاندھی جی بھی موجود تھے، اور اس وقت انہیں جی بھی کوئی نہیں کہتا تھا، راشٹر پتا بھی کوئی نہیں کہتا تھا، اور مہاتما بھی کوئی نہیں کہتا، وہ موہن داس کرم چند ہی تھے۔ ان کو راشٹر پتا کا خطاب دینے والے شیخ الہند، ان کو مہاتما کا خطاب دینے والے مولانا عبد الباری فرنگی محلی ہیں۔ علماء نے، ہم نے ان کو قائد بنایا، ہم نے ان کو آگے کیا۔ گاندھی جی کو مہاتما بنانے والے بھی ہم ہیں اور راشٹر پتا کا خطاب دینے والے بھی ہم ہیں، اور تاریخ کبھی مسخ نہیں کی جا سکتی اور تاریخ بھلائی بھی نہیں جا سکتی۔ جو یاترا نکالی ہے گاندھی جی نے، وہ کس کے خرچے پر نکالی ہے آپ جانتے ہیں؟ پورے ملک میں جو ڈانڈی یاترا نکالی تھی، جمعیت علماء ہند نے پورا خرچہ اٹھایا تھا گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا کا۔ حضرت شیخ الہند انتقال کرتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چہیتے شاگرد، مدرسہ عالیہ کلکتہ میں ناخدا مسجد ہے، جامع مسجد وہاں کی، وہاں ایک مدرسہ قائم کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی بڑے عالم کو بلانے کے لیے انہوں نے شیخ الہند سے درخواست کی، تو شیخ الہند نے حکم دیا کہ حسین احمد مدنی کو لے جاؤ۔ کون حسین احمد مدنی؟ جو 17 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث کا درس دیتے رہے، وہاں چھوڑ کر ملک کی آزادی کے لیے یہاں تشریف لائے، اور کیسی قربانیاں دی، 12 سال قید رہے، اور
جا رہے تھے کلکتہ، راستے میں پہنچے کہ اپنے استاد شیخ الہند کی انتقال کی خبر پہنچی، واپس تشریف لائے، حضرت شیخ الہند کو دفن کیا جا چکا تھا۔ غسل دینے والوں نے کہا کہ شیخ الہند کو جب ہم نے غسل دیا ان کی پیٹھ پوری سیاہ تھی اور ہڈیاں تھی، گوشت کچھ نہیں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا یہ راز تھا اللہ کے درمیان اور ہمارے اور استاذ کے درمیان۔ مالٹا کی جیل کے تہخانوں میں شیخ الہند کو انگریز جیل آفیسر لے جاتا تھا اور الٹے لٹا کر پیٹ کر کہتا تھا کہ شیخ الہند محمود حسن اعلان کرو کہ ہم انگریز کی حمایت کریں گے، لیکن حضرت الاستاذ مار کھاتے رہتے تھے، چیختے چلاتے رہتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میرے جسم سے روح کو تو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے انگریز کا حمایتی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ پھر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور 1924 میں پھر کراچی کے خالق دینہ ہال میں آج بھی وہ موجود ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے حرام ہونے پر وہ دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں، 2.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس کو اس وقت عدالت کی پیشی تھی۔ انگریز جج نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان باتوں پر آپ کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، زیادہ سے زیادہ پھانسی ہوگی۔ جب شیخ الاسلام محسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل پیش کیے، مولانا محمد علی جوہر قدموں میں آ کر گر گئے اور کہا حضرت کچھ نرم پڑیے یا آپ کو قید کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تھیلے سے سفید چادر نکالی اور انگریز کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی سزا پھانسی ہے، کفن بھی دیوبند گھر سے ساتھ لایا، تمہارا کفن بھی مجھے نصیب نہ ہو۔ یوں ہی آزادی نہیں مل گئی ہمیں، اس کے لیے اتنی بڑی لازوال داستان اور اتنی سنہری تاریخ ہے، ہمارے اکابر نے علماء نے قربانیاں دی ہیں، تب اس وطن میں آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے۔ اور آج بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جس طرح اس ملک کی آزادی میں تمام ہندوستان کے باشندوں نے بلا تفریق مذہب و ملت قربانیاں دی، پیار اور محبت کے ساتھ رہے اور یہ ملک آزاد ہوا، آج بھی اس ملک کی سالمیت اور بقا اور حفاظت اسی میں ہے کہ اس ملک کا ہر کالا گورا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں متحد ہو کر امن و آشتی کے ساتھ رہے تو یہ ملک محفوظ رہے گا، سالم رہے گا، باقی رہے گا۔ اور اگر اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے گئے اور جو بوئے جا چکے ہیں تو پھر یہ ملک محفوظ نہیں رہ سکتا۔